السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کا آغاز کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دیا، اور وہ دین اس طرح ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامل مکمل، اس میں اس دین کی عبادات میں کسی قسم کے اضافے کی نہ گنجائش ہے، نہ کمی کا کسی کو حق ہے. ہر قسم کا اضافہ جو اس دین میں کیا جائے وہ مردود ہے، باطل ہے، غیر معتبر. اسی سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی کہ سیرت طیبہ میں اور حضرات صحابہ کی زندگیوں میں اور بعد میں سلف صالحین کی زندگیوں میں ایسی بہت سی مثالیں اور شواہد ملتے ہیں جن سے یہ حقیقت بہت زیادہ نکھر جاتی. اسی سلسلے میں اللہ کی توفیق سے ایک واقعہ کا صحیح بخاری کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ذکر کرنے کا آغاز کیا گیا کہ 3 اشخاص امہات المؤمنین ان کے ہاں حاضر ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، جواب دیا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم جانتے ہوئے کہا کہ آپ تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں ساری زندگی رات کو عبادت کیا کروں گا اور سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا، میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نفلی روزے نہیں چھوڑوں. تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے جدا رہوں گا اور نکاح نہیں کروں گا، یعنی عبادت کی غرض اور نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صحابہ کے سوال اور ان کے ارادوں کا ذکر کیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، تم نے یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت تم تمام سے زیادہ ہے، میں تم تمام سے زیادہ اللہ تعالی کے تقوی والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں
اور روزہ چھوڑتا ہوں، یعنی نفلی روزہ۔ میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سوتا ہوں، اور میں نے خواتین سے شادی کر رکھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ایک عام قاعدہ، ایک عام ضابطہ، اصول اور قانون بیان فرمایا۔ ابتدا میں حدیث شریف کا جو ٹکڑا پڑھا گیا وہ وہی قاعدہ تھا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جس شخص نے میری سنت سے بے رغبتی کی سو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب نوٹ فرمائیے میرے ساتھ، ایک سے زیادہ بات اور میرے گمان کے مطابق ان میں سے ہر بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی اور میرے اور آپ کے فائدے کی ہے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات، ان لوگوں نے، تینوں صحابہ نے جن 3 کاموں کا ارادہ کیا وہ بظاہر اچھے ہیں یا برے ہیں؟ جواب دیجیے، اچھے ہیں یا بہت اچھے ہیں؟ ساری رات عبادت کرتے رہنا، سارا سال نفلی روزے رکھنا، ساری زندگی خواتین کے قریب نہ جانا تاکہ عبادت میں یکسوئی اور دل جمی رہے۔ اور ان صحابہ کی نیتیں اچھی تھیں یا بری تھیں؟ صحابہ وہ ہیں اللہ کریم نے ان کے بارے میں گواہی دی۔ سورہ الفتح آخری آیت کریمہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ ہیں وہ اللہ پاک کی رضا اور فضل چاہتے ہیں۔ میری، آپ کی یا کسی اور کی کوئی گارنٹی ہے؟ عرش والے رب گواہ ہیں، ہم میں سے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور صحابہ ان کا تزکیہ، ان کے بارے میں یہ بہت بڑی گواہی کون دے رہے ہیں؟ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ وہ گواہی دے رہے ہیں جن سے بڑی گواہی کائنات میں کسی کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ لیکن عمل کے بظاہر اچھا ہونے کے اور نیتوں کے شاندار ہونے کے اس بات کو پسند کیا گیا، اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے رات کے مقررہ مخصوص حصہ کو چھوڑتے ہوئے ساری رات عبادت کرے۔ کیا انہیں اجازت دی گئی نفلی روزہ رکھنا؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے، اللہ میرے اور آپ کے نصیب کا، میرے ایسے محروم ہیں، بہت بڑی شان والی چیز۔ لیکن جب انہوں نے سنت سے تجاوز کرتے ہوئے دائمی، ہمیشہ کا تسلسل سے نفلی روزے رکھنے کا ارادہ کیا، اس کو قبول کیا گیا۔ عبادت کی غرض سے بیویوں سے دور ہونا، اس کو پسند کیا گیا نہیں۔ دوسری بات توجہ فرمائیے، شاید میرے آپ کے یہ فائدہ کی بات ہو، ان تینوں نے جس بات کا عزم کیا اس میں سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ،
تہجد اس کا مسنون وقت ہے کہ آرام بھی ہو اور نماز بھی ہو۔ ان میں سے پہلے نے جو کہا ساری رات تہجد پڑھوں گا، تو اس میں وہ تہجد کا وقت جو جائز ہے وہ ہے کہ نہیں؟ جی جواب دیں، اشارہ سے سمجھ نہیں آ رہی؟ نفلی روزے کبھی رکھنا کبھی چھوڑنا یہ سنت ہے، تو کبھی چھوڑنے والی کبھی رکھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سنت کے ساتھ ایک پیوند لگایا، بات واضح ہو رہی ہے؟ سنت کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑا کہ اللہ میری بات دلوں میں اتار دے، اخلاص سے کہوں اور دلوں میں اللہ پہنچا دے۔ یہ پیوند کاری، یہ جو جوڑ لگایا، یہ جو کنیکشن کیا، یہ سنت کے ساتھ ایک اور بات کو نتھی کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس نے سنت کام اس کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کی حیثیت باقی چھوڑی یا اس کو بھی خراب کر کے؟ کچھ سمجھ بات؟ ڈاکٹر صاحب بھی بات واضح ہو رہی ہے؟ جو اصل سنت تھی وہ تو موجود ہے، مثال کے طور پر ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، مثال کے طور پر نفلی روزوں کی پابندی نہیں کہ ایک دن چھوڑا ہے، لیکن 355 میں اگر 100 دن رکھے سنت ہے، 200 دن رکھے سنت ہے، اب جب 355 کے 55 رکھے وہ 200 ٹھیک رہا یا وہ بھی خراب ہو؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، تو سنت سے تجاوز کرنا، اس کے برے اثرات دیکھیے کتنے زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھی اللہ ان پر رحم کرے اور ہم پر بھی کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ سنت کتنی عیدیں تھیں؟ جواب دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، سلف صالحین، اللہ ان سب پر رحم کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ ان کے ہاں سنت میں کتنی عیدیں تھیں؟ جب تیسری ساتھ جوڑیں گے تو 2 سنت کو باقی چھوڑا۔ جمعہ کی نماز انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، اللہ مجھے نہ توفیق دے میں ایسا کروں، مثال دینے کو بھی اپنے بارے میں دل نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے آپ کو نکالتا ہوں۔ کوئی شخص 2 کی بجائے 3 رکعت قصدن پڑھے، انٹینشنلی، جان بوجھ کے، کہتا ہے آج میرا دل اللہ کی طرف بڑا جھکا ہوا، چاہتا ہوں سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھوں، اللہ کے لیے 3 دفعہ رکوع کروں، اللہ کی یہ چاہتا ہے 6 سجدے کروں۔ فورم جی جمعہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ خطبہ جمعہ ہماری مسجد میں پڑھائے گا، مسجد میں نہیں پڑھائے گا، کہیں اور جائے، کسی مسجد میں بھی نہیں پڑھائے گا۔ کیوں؟ وہ 100 دفعہ کہے میری نیت بڑی اچھی ہے، اور میں نے 2 بھی تو بیچ میں ہے نا، 2 بھی ہیں اوپر بھی ہے۔ اس تیسری رکعت نے، اس میں اصل میں معاملہ بڑا سنگین ہے۔ سوال یہ ہے، یہ 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھانے والا اس سے پوچھے، کون پوچھے؟ وہ خود پوچھے۔ اللہ نے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز جمعہ والی دی، وہ مکمل تھی یا نامکمل تھی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی 2 رکعت جو امت کو پہنچائی، وہ مکمل تھی یا ناقص تھی؟ اور اگر کوئی ناقص تھی تو اس نے بدتمیزی کی یا بہت بڑا ادب کی؟
اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. یہ ادب کے نام پر، محبت کے نام پر ادب نہیں، کچھ اور ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی سے ایک اور مثال سے. امام احمد رحمہ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. یہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں، یہ ان کے علاوہ ایک اور عثمان، بڑے نیک آدمی. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ بیان کرتی ہیں ان کی بیوی مہندی لگایا کرتی تھی، خوشبو کا استعمال کرتی تھی. عورتوں کے لیے بند سور کے گھر میں رہنا پسندیدہ ہے. اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اما عائشہ کے پاس آئیں. اما عائشہ نے فرمایا تیرے خاوند ہیں یا نہیں ہیں، یعنی مسافر ہیں یا گھر میں ہیں. اس نے کہا گھر میں ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. اما عائشہ نے پوچھا کیا مطلب ہیں نہیں ہیں، بیک وقت دو باتوں کو جمع کریں. انہوں نے کہا عثمان یعنی ان کے خاوند نہ دنیا چاہتے ہیں نہ بیوی چاہتے ہیں. آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں، تارک الدنیا ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ بات ظرافت کے لیے اور میرے خیال میں حقیقت ہے، اما عائشہ کو خواتین کے حقوق کا بڑا خیال تھا. کوئی بات ہوتی خواتین کی تو ماشاءاللہ پیش کر دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما عائشہ نے ساری کہانی سنا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان بن مظعون ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، توجہ فرمائیے اب کتنی شاباش ملنے لگی ہے یا کیا ہونے لگا. یا عثمان اتؤمن بما نؤمن بہ، اے عثمان کیا تمہارا ایمان ہے اس پر، یعنی کیا تمہارا ایمان اسی دین پر ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ شاباش ہے یا کیا ہے؟ احتساب ہے، اور معمولی احتساب یا کڑا احتساب. ایمان سے چھٹی کروانے کے کا نوٹس مل جائے، اس سے بڑا احتساب کیا ہوگا. یا عثمان انؤمن بما نؤمن بہ، اے عثمان اس دین پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اب آپ تصور کیجئے عثمان اللہ والا، کہا توجہ کرو، عثمان اللہ والے اور بہت ہی اللہ والے، ان پہ کیا نہ گزری ہوگی. عرض کرنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُصْبَةٌ مَا لَكَ بِنَا، اگر تمہارا، توجہ فرمائیے اس میں میرے اور آپ کی یہ بہت ہی بڑا سبق ہے جو کبھی نہیں بھولنے والا. تو پھر یعنی اگر تمہارا اسی دین پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمارے اسوہ کی، پھر ہمارے طریقہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے. کچھ بات واضح ہوئی، سماعت فرمائیے. شاید
اللہ کرے کہ میں بات کو اجاگر کروں. دو چیزیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق چلنا. توجہ فرمائی. جب ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ بولیے. اسوہ حسنہ کی. اور جب اسوہ حسنہ کی پیروی نہ ہوگی تو پھر بہت سخت بات واضح ہو رہی ہے. آپ نے اس سے کیا کہا کہ بیویوں کا حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ نہیں. کیا کہا؟ اے عثمان، تیرا اس دین پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان. کتنی سخت بات، اور سخت بات ہے اس کی مصلحت کے لیے. ایک مخلص ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، دشمنی سے کرتا، دشمنی سے کرتا، خیر خواہی سے. تو کتنا کڑا احتساب ہے، اور کیسی عظیم الشان حقیقت بیان کر دی. ایمان ہے تو اسوہ ہے، اسوہ کی پابندی ہے تو ایمان ہے، وگرنہ اس کے بعد آپ خود مکمل کیجیے. رب کریم نے آپ نے جو بات فرمائی قرآن کریم میں وہی بات. سورہ النساء 5واں پارہ آیت کریمہ 59 اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو تو کہاں جاؤ؟ اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کے ساتھ اور روز قیامت کے ساتھ. اس کا معنی کیا ہے درانی صاحب؟ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں تو جاؤ جدھر جاتے ہو. اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو آنا کہاں ہے؟ کتاب و سنت کی طرف. اور معاذ اللہ اگر کتاب و سنت کی طرف نہیں آنا تو پھر ایمان والی بات ہے یا کیا ہے؟ اسی واقعہ کا ایک دوسری روایت میں کچھ تفصیل سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ ضرور دے ایمان و عافیت سے کہنے اور سننے کی تو آئندہ خطبہ جمعہ میں وہیں سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چمٹنے کی توفیق، چمٹے ہوئے جئیں، چمٹے ہوئے دنیا سے جائیں اور چمٹے ہوئے روز قیامت اٹھائے جائیں، چمٹے ہوئے حوض کوثر پہ پہنچے، چمٹے ہوئے پل صراط کو پار کر کے اللہ اپنی جنتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہم ناکاروں، نکموں اور نالائقوں کو بھی پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات واضح کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی کہ اللہ کریم کی طرف سے جو دین نازل کیا گیا اور ہمارے رسول کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل، مکمل،
اتم دین ہم تک پہنچایا، اس کی عبادات میں کسی کو کسی معاملے میں کچھ اضافہ کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں 2 واقعات اللہ مالک کی توفیق سے عرض کیے گئے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کی توفیق سے کہ کسی کی نیت کا درست ہونا اس کے دین میں اضافے کے جواز کے لیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے بات نہیں بنا۔ حضرات صحابہ ان کی نیتوں کی گارنٹی اللہ نے دی، لیکن اس کے باوجود انہیں اضافہ کی اجازت نہ دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بات بھی اللہ مالک کی توفیق سے اجاگر کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ ایمان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں شدید تعلق ہے۔ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہوگی، اس سے تجاوز، اس سے بندہ آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر اس سے آگے بڑھے تو پھر ایمان والی کہانی نہایت خطرے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان والی اسوہ حسنہ کی پیروی والی زندگی، موت اور روز قیامت اٹھایا جانا نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی، ہمارے اعزاء و اقارب کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اور پوری امت کو، اور اس بارے میں ہماری زندگیوں میں جو کوتاہی تھی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا نام و نشان مٹا دے، فضل و کرم سے اس کا نام و نشان مٹا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔